جو بھی ضروری نہیں لاہور کے سٹیزن بلکہ جو لاہور سفاری آئے گا اس کی انٹری کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فری کر رہے ہیں تاکہ فیملیز یہاں آئیں اپنا دن گزاریں. اور پنجاب کی جو وائلڈ لائف کے ایگزبٹس ہیں یہاں پنجاب اڑیال ہے یا ہاک ڈیئر ہے یا لائن سفاری ہے یا برڈ سفاری ہے, لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کا جو مکمل ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کے ساتھ جو افتتاح ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کریں گی انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ یہاں آ کر عید کے دن جو لائن سفاری ہے اور جو باقی ابھی میں ہاک ڈیئر والی سفاری بھی دیکھ کر آ رہی ہوں اور اسی طرح اڑیال کی سفاری, بہت ہی ایک ایسا ڈسپلے ہے پنجاب کی وائلڈ لائف کا. انفارچونیٹلی وائلڈ لائف کنزرویشن, انوائرمنٹل کنزرویشن اور جو بایو ڈائیورسٹی ہے, جو ایکو سسٹم اپروچ ہے ہماری وائلڈ لائف کی, ہماری کنزرویشن کی, ہماری انوائرمنٹ کی, وہ ایک مسنگ لنک رہا ہے پالیسی میکرز کے ایجنڈا کے اوپر. لیکن کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اور ان کی ہدایت کے اوپر جو وائلڈ لائف کنزرویشن ہے, ہم لوگوں نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو کومنگ آپریشن کیا ہے وائلڈ لائف ریسکیو کرنے کا, تو پتہ یہ چلا کہ پورے پنجاب میں ریسکیو سینٹر ہی موجود نہیں ہے. تو پھر دوبارہ ہنگامی بنیادوں پہ 3 اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کے ریسکیو سینٹر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم یقینی بنائیں گے اور اس کو بھی ہم 3 ماہ کے اندر مکمل کریں گے انشاءاللہ ہنگامی بنیادوں پہ. وہاں آپریشن تھیٹر, وہاں ویٹ ڈاکٹرز, اور یہاں سفاری میں صرف 2 ویٹ ڈاکٹرز موجود ہیں. تو اب نئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت دی ہے کہ ہر سفاری, جیسے ہاک ڈیئر کی سفاری ہے, لائن سفاری ہے, برڈ سفاری ہے یا ایکویریم ہے, تو ان سب کے اوپر جو ویٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اسپیسیفک اس وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ ویٹ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ہم ہنگامی طور پر بھرتیاں بھی کریں گے. اور میں بار بار ہنگامی طور اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہونے چاہیے تھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو وائلڈ لائف کنزرویشن کا, وائلڈ لائف بایو ڈائیورسٹی کا, ہمارے پورے ایکو سسٹم کے اندر وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ جو ہے اس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے, جو میں نہیں سمجھتی اور جانتی کہ دنیا میں کہیں ایسے جگہ ہیں جہاں نہیں موجود. تو اس میں سٹیزنز کا بھی بہت رول ہے. جو ہمارا کومبنگ آپریشن ہوا تھا ابھی وائلڈ لائف ریسکیو کا, وہاں سٹیزنز نے ہمیں رپورٹ کیا, میڈیا نے مجھے رپورٹ کیا. یہ جو لال سہارنہ پارک میں کل ٹری کٹنگ کی خبر آپ نے سنی ہے, یہ بھی مجھے میڈیا نے رپورٹ کیا اور اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا اور واقعی وہاں کٹنگ ہو رہی تھی. اور اب وہاں اینٹی کرپشن کی انکوائری اس وقت جاری ہے اور ان کو فوری طور پر 15 افسران جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو ہم نے OST بنایا. لیکن یہ بات خالی سسپینشن اور OST پہ نہیں رکے گی. جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملے گی اور اگر ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا تو ہم ٹرمینیٹ بھی کریں گے. جو قومیں اپنی انوائرمنٹ کو, اپنی وائلڈ لائف کو کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتی, وہ بے حس قومیں قرار دی جاتی ہیں پوری دنیا میں جو اس کے SOPs اور سٹینڈرڈز ہیں. اسی طرح یہاں جو بچے ہیں ان کی ٹکٹس بھی ڈفرینٹ ہیں اور جو 50% آف پہ ہیں. لیکن میں نے پہلے کہا کہ عید پیکج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے, لاہور سفاری کی انٹری کو فری کیا جا رہا ہے. باقی ساری سفاریز فری ہوں گی, صرف جب آپ EVM یوز کریں گے, جو کارز یوز کریں گے, اس کے اوپر ایک منیمل سی عید والے دن آپ کو دینا پڑے گا تاکہ وہ جو اس کی مینٹیننس اور مینجمنٹ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. سینئر سٹیزن کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور سفاری کو 60+ جو ہے 60 اینڈ ابو کو فری کر دیا ہے آج سے. اور اسی طرح جو زو اوپن اپ ہوگا انشاءاللہ بڑی عید پر, اس میں بھی جو سینئر سٹیزنز ہیں اور جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں ان کے لیے لاہور سفاری اور زو کو فری انٹری انہوں نے ہدایت جاری کی ہے. اسی طرح جو ایکویریم ہے یہاں ہم جو پوری ایک فیسلٹی ہے آف بریڈنگ اور اسی طرح پورا ریسکیو سینٹر یہاں پہ اور پورا اویئرنیس ریزنگ کا ایک پورا انتظام کر کے ٹیکنالوجی وائز ہم اس کو انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ایک اپ رننگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سفاری میں اس کو ہم کنورٹ کریں گے. اور آپ اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں کہ ہم لاہور میں, سینٹر آف لاہور میں انشاءاللہ ہم وائلڈ لائف اویئرنیس ریزنگ اینڈ ایجوکیشن سینٹر اور ایگزیبیشن کا قیام ہم کریں گے اور انشاءاللہ وہ بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہوگا. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے
افسران کو میں ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ٹور پہ بھیج رہی ہوں فار 1 ویک کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ انٹرنیشنل سفاریز، انٹرنیشنل وائلڈ لائف پارکس، نیشنل پارکس، جو نیچر ریزروز ہیں، وائلڈ لائف گیم ریزروز ہیں، فارسٹری ایریاز ہیں، ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ وہ جنرل پبلک کے لیے، بچوں کے لیے ایک اویئرنیس ریزنگ کے ہبز ہوں. تو اس پورے کے اوپر ایک پلان ہے. یہ بٹس اینڈ پیسز میں ہوتا رہا لیکن اب بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ہولسٹک پلان ہے جس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. آپ کا کوئی سوال؟ میڈم سب سے پہلے تو بہت مبارکباد. آپ نے بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، جس میں آپ کی ٹیم مکمل کامیاب نظر آئی. یہ بتائیے کہ اب جو اس سے بڑا چیلنج آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، انرجی بہت بڑا بحران ہے پاکستان میں، تو بل جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کا فوکس ہے کہ بل لوگوں کی 10% پر ظاہر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو سب سے زیادہ میٹنگز کی ہیں وہ مہنگائی پہ قابو پانے کی ہیں. بہرحال ملک کو دیوالیہ بچانے کے بعد IMF کے پروگرام کی وجہ سے مہنگائی ہوئی اور ہے، جس کا سدباب کرنے کے لیے کہ کیسے ٹارگٹڈ ریلیفز دیے جائیں وہ آپ اس بجٹ میں بھی شہباز صاحب کی اپروچ میں دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاور تھیفٹ کا جو ایک بہت بڑا کام، جو بجلی چوری ہوتی ہے اور پھر وہ لوگ جو اپنی بجلی کا بل دیتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے ان کے بلوں میں، تو اس پہ قابو پانے کی ایک پوری ڈرائیو پنجاب کے اندر شروع ہو چکی ہے. اور اسی طرح رمضان کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے خود اس کی مانیٹرنگ کی ہے، پرائس کنٹرول کی. آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلے رمضان اور اس رمضان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت فرق آیا، پرائس کنٹرول کے اندر بھی فرق آیا. اور جو ہورڈنگ تھی، جو لوگ اس کی ذخیرہ اندوزی کر کے پھر چیزوں کو مہنگا کرتے تھے، سپلائی ڈیمانڈ مارکیٹ فورسز کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس کے ذریعے، ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے، ریگولیشن کے ذریعے، انفورسمنٹ کے ذریعے ایک شہریوں کو ریلیف دیا ہے. اور میں اس میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں کہ آج تک کسی نے ہیڈ آن نہیں لیا وہ ہے سالڈ ویسٹ کا. جو کیپیسٹی ہے موجودہ سسٹم کے اندر اور جو ویسٹ کی جنریشن ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. اس کے اندر نہ اکوپمنٹ ہے، نہ ہیومن ریسورس ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ کوئی انتظام ہے. تو ہم نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے، آج کل میڈیا کیمرہ لے کر جا رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، لیکن وہ جگہیں بھی دکھائیں جو کوڑا سڑک کا حصہ بن چکا تھا، جہاں 4-5 سالوں سے کوڑا اٹھایا نہیں گیا، وہ لینڈ فلز بن گئی تھیں، وہ ویسٹ فلز بن گئی تھیں. اور آپ لوگ ضرور دکھائیں، آپ کے کیمرے سے ہماری تصحیح ہوگی، ہم وہاں سے ہم فوراً ایکشن ہوتا ہے. آپ جہاں کیمرہ لے کے جاتے ہیں ہمارا وہاں ایکشن ہوتا ہے. لیکن میں ایک یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ خالی کوڑا اٹھانے کی مہم نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، لیکن وہ ایک ویژن کے ذریعے پورے پنجاب کا تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انتظام لے کر آ رہی ہیں، جس میں کوڑے کی کلیکشن، اس کی سیگریگیشن، اس کی ڈسپوزل، اور ڈسپوزل کے بعد اس کا لینڈ فل، اور لینڈ فل کے بعد اس ویسٹ کو کیسے آپ نے ریسورس میں کنورٹ کر سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اس پورے کا انتظام ہے. اور یہ انتظام خالی شہروں کو صاف کر کے کاسمیٹکس نہیں ہے، بلکہ یہ UC لیول، گلی لیول، تحصیل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، ڈویژن لیول، سٹی لیول اور پروونشل لیول کا یہ ایک پلان ہے جو اس سے پہلے کبھی پنجاب میں نہیں ہوا. اور اس کے اوپر پورا پلان مرتب ہو چکا ہے. اس کا ابھی ADB پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. آپ نے خود ہی بات کر رہے ہیں کہ ماحول کا تحفظ اور وائلڈ لائف کا تحفظ نگلیکٹڈ ایجنڈا رہا ہے اور اب آپ نے اس کو ڈیولپ کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ابھی حال ہی میں نگران حکومت نے زو سفاری کے لیے اور جو شہر کا زو ہے اس پہ کافی اقدامات کیے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. نئے جو جانوروں کی مسنگ جو اینیملس تھے ان کو لا رہے ہیں آپ، یا ابھی میری راستے میں مدثر سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں اچھے کام کو بڑھانا ہی میرے خیال میں بہتری بھی ہوتی ہے. اور اس میں جو میں نے جیسے کہا کہ لاہور زو میں بھی ٹیکنالوجی انٹرونشن نہیں تھی، ان کو ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس کی انوگریشن ڈیلے میں گئی ہے اور اس میں بھی سول ورکس کمپلیٹ نہیں ہوئے. ادھر بھی آپ میرے ساتھ آج آئے ہیں تو ایک ٹیکنالوجی کا مسنگ لنک ہے، ایک ویٹنری کا مسنگ لنک ہے، ایک ریسکیو سینٹرز کا مسنگ لنک ہے. دیکھیں اینیملز کو لانا مقصد نہیں ہوتا، اینیمل کو لا کر اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، وہ ایکو سسٹم اس کے ہیبیٹیٹ کے مطابق پرووائڈ کرنا، یہ بہت بڑا اور ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. اور ہم لاہور زو میں بھی
ایلیفنٹس آ رہے ہیں، وہ ابھی سائٹیز سے اپروول ہو چکے ہیں، لیکن ان کو لانے کے بعد کا جو پلان ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ونس دی اینیمل از انسائڈ دا سینچری یا زو یا سفاری، اس کے بعد اس کا پورا پلان، اس کے ایکو سسٹم، اس کے ہیبیٹیٹ، اس کی نیڈ کے مطابق لانے کی کوشش کی جائے. نیچر موجود ہے لیکن بیوٹی نہیں ہے شہر. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا. اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا جی ادھر میں نے بھی، میرا وزٹ ہی اس لیے تھا کہ میں یہاں جا کے دیکھوں کہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. میں نے 10-11 سال وائلڈ لائف کنزرویشن میں کام کیا ہے WWF میں، تو اس سے آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت مجھے ملا کہ جب ہم ہانگ کانگ ویٹ لینڈ سینٹر گئے، ہانگ کانگ وائلڈ لائف سفاری گئے، پینڈا زو گئے چائنا، پھر اس کے بعد آسٹریلیا، آسٹریا، ہانگ کانگ، تھوڑا سا موقع ملا مجھے یہ سب چیزیں دیکھنے کا. تو کافی کمیاں ہیں اور میں یہ سٹیزن کو بتانا چاہتی ہوں کہ کمیاں ہیں، لیکن یہی وہ انٹرونشن ہے جس کی طرف میں نشاندہی کر رہی ہوں کہ جب آپ آئیں تو آپ کو پورا ایکسپیرینس ملے آف اے ہیبیٹیٹ، آف اے سفاری. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے آفیسر ہیں. مدثر DC لاہور بھی رہے ہیں، ان کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے. تو انشاءاللہ CNW کے ساتھ مل کے، IDAP کے ساتھ مل کے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے، PIT بھی ایک اس کی ایپ بھی بنا رہا ہے دونوں جگہوں کی. تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس انشاءاللہ لاہور کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو دے کر جائیں گے اس پورا وائلڈ لائف کے اراؤنڈ. لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیونکہ میرے ساتھ آئے، وزٹ کیا، تو سوالات بھی آپ مجھ سے وائلڈ لائف ریلیٹڈ ہی پوچھ رہے ہیں. ابھی تک کوئی پولیٹیکل سوال آپ نے مجھ سے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ بھی، اور میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے ان سب چیزوں میں، اتنا امپورٹنٹ رول ہے، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. میری تو توقع ابھی کوئی ہے نہیں، لیکن میں آنیسٹلی آپ سے بات کر رہی ہوں. لیکن اگر وہ چیزیں ہم یہاں انٹروڈیوس کر دیں جس کا میں نے ذکر کیا، تو اس سے اس کا ریونیو بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں جانا چاہیے. اس کے اندر جو سفاریز ہیں، ہم کارپوریٹ سیکٹر کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ اڈاپٹ کر لیں. ہم سے لائن سفاری کوئی لے لے، ہم سے اس کے لینڈ ہمارا، انتظامیہ ہماری، مینجمنٹ ہماری، لیکن وہ لوگ ہمارے پارٹنرز بن کے. پوری دنیا میں ہوتے ہیں یہ ماڈلز. اب کوئی سرکار اور وہ زوز نہیں چلاتی، اب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ یہ ہاسپٹلس چلتے ہیں، اسکولز چلتے ہیں، زوز چلتے ہیں، سفاریز چلتے ہیں، جہاں پبلک انٹرفیس ہے. اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ پارٹنر کریں. اور یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے، جب تک اس کا 100% اس کو یوز نہ کیا جائے تو یہ ریسورس ضائع ہو جائے گا. نہیں، میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو ایمرجنسی سینٹر کا کہہ دیا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا ہیومن اور اینیمل کا، یہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے. اور یہ اس کے اندر جہاں ہیومن فیسلٹی ہے وہیں وائلڈ لائف کی بھی وہی فیسلٹی ہوتی ہے. جہاں وائلڈ لائف کی ہے وہاں ہیومن. ابھی اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے بلیک بیئر کی اعلیٰ کوالٹی ریسکیو کیے ہیں، اور وہ انفارچونیٹلی اتنی بری حالت میں لوگوں نے اس کو کیپٹیوٹی میں رکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، بری حالت میں. اسی طرح ہم نے اڑیال پکڑے لوگوں سے، ہم نے انہوں نے پیٹ میں گولیاں مار کے اڑیال، اور ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے ٹائیگر کو ریسکیو کیا ایک ملتان سے. تو جو ہم نے بلیک بیئر پکڑا وہ اس وقت انٹرنیشنل پاز کی ٹیم آ کر اسلام آباد میں ان کے چیک اپ کر رہی ہے. اور ہم نے وہ کل میری ان سے ملاقات بھی ہے، ان سے میں بات کروں گی کہ کیسے ان ماسٹر ٹرینرز یہاں کیے جائیں انگیج، جو ریسکیو کریں. پھر اس کے بعد سب کچھ اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، روزگار جنریٹ ہوتا ہے اس سے. یہ ایک پورا اکنامک سپلائی چین ہے. اگر آپ ہم لوگ اس کو سمجھ لیں ایز اے نیشن، تو یہ انشاءاللہ تمام چیزیں ہم انٹروڈیوس کریں گے. خبر بھی جاری ہوئی تھی آپ کی جانب سے کہ بہت سارے لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں جانور، خوفناک جانور، اور وہ جانی نقصان کی بھی اکثر وجوہات بنتے ہیں. اس کے حوالے سے دیکھیے، ایک تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا، میں مس کر گئی اپنی ٹاک میں، کہ مارکیٹس جہاں پیٹس کی فروخت ہو رہی ہے، مجھے پتہ چلا ہے برے حالات میں
कल पता चला सीएम पंजाब को कि 200 या 300 मरी हुई मुर्गियाँ लेकर तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ट्विल्टन मार्केट में ये हुआ है, और इधर जो हमारे मॉडल टाउन में पेट मार्केट्स हैं तो एक पूरा उनकी हदायत जारी कर दी गई हैं। अब हर जो पेट की जहाँ सेल हो रही है या जो लोग रख रहे हैं उनका लाइसेंस होगा, और जैसे आपका आईडी कार्ड होता है उस जानवर का वो आईडी कार्ड होगा। अगर आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है तो उसका भी आईडी कार्ड होगा। और हमारी वाइल्ड लाइफ फोर्स बन रही है, वो इंस्पेक्ट करेगी, वो जाके एनुअल आपको वेरिफिकेशन कि आपने पेट को हालत किस में रखा हुआ है। हमें बड़ा शौक़ होता है पेट रखने का, लेकिन हमें उसकी ज़िम्मेदारी के साथ रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वाइल्ड लाइफ फोर्स, वो जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, उनका लाइसेंस, वो पूरा हम एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं। डिजिटल भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगी, वो पूरा निज़ाम हम इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। मैडम ये जब उस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ बताई थी, जब उनके साथ विजिट है कि यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए हट्स वगैरह भी नाइट के लिए बनाए जा रहे हैं, नाइट सफारी भी जो है वो भी हो सकेगी, तो वो प्रोजेक्ट उससे भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, जो बाहर से लोग आए हैं वो तफरीह कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या पूरी दुनिया में जो शहर से दूर सफारीज़ होते हैं वहाँ रेजिडेंशियल इंतज़ाम होता है कि लोग हायर कर सकते हैं, रेंट्स, रात को रह सकते हैं। वो एक और एक्सपीरियंस है रात को सफारी करने का। तो ये इनका एक प्लान है जो इन्होंने अभी मुझे पुट अप करना है, ये हमने डिस्कस किया है, और जो भी बेहतरीन फैसिलिटी होगी इंशाल्लाह सारी ऑप्शंस के साथ। मैडम ये बताइएगा कि जानवर सुनाए भी जाते हैं इस तरह की स्वास्थ्य से, इस हवाले से भी कोई आपने नहीं, ये तो सारे QR कोडेड होंगे, कोई जानवर वो नहीं हो सकता। चुराने से ज़्यादा उनकी सेहत का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। खाली लाना इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, और पैसे कमाना या रेवेन्यू कराना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप उन कंट्रीज़ में से हैं जहाँ कंट्रीज़ अपने जानवर जो है उनको भेजने से पहले पूरी एक सर्टिफिकेशन का प्लान है, पूरी दुनिया में होता है, साइटीज़ के ज़रिए एक लॉ है उसके ज़रिए होता है। तो वो सारा हम मैकेनिज़्म इंशाल्लाह इन प्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसको स्क्रैच से शुरू किया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी हम तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, 2-3 महीने लगेंगे, आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। बड़े शहरों में या डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर तो जूस वाली की फैसिलिटी होती है, लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट इस वाले से ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 30 के करीब है जो निगलेक्टेड है, वहाँ पे भी इस तरह के जू बनाने का प्लान आपका? देखिए हर जगह पे हर जगह पे नेशनल पार्क मौजूद है, हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क है। हर डिस्ट्रिक्ट में रामसर साइट है, ये उछाली लेक आप देखें, वो वेटलैंड रामसर साइट्स हैं, तो ये मौजूद होते हैं वहाँ। उनको उस जगह की लोकल लोगों के लिए कैसे वो करना है। अब छांगा मांगा का वज़ीर आला पंजाब का टूरिज़म का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है। हम पूरे छांगा मांगा को दोबारा से रीहैब करके उसको इको टूरिज़म के लिए ओपन कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन उस पर अभी हमारा एक प्लान तैयार हो गया है जो इस दफ़ा की ADB में भी आएगा और बजट में भी उसको हम एलोकेट करेंगे। इस कौम का अलमिया ये है कि हमारे यूथ के पास, हमारी कौम के पास जो एंटरटेनमेंट है, जो ये इस तरह की आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, और अगर हैं भी तो उनको मेंटेन नहीं किया गया। तो इंशाल्लाह उस पूरे को उस विज़न के साथ देखा जा रहा है। कल ही आप 2 दिन से एक ड्रग्स के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जारी है, और बहुत यंग बच्चे, दिल दुख जाता है, दिल दहल जाता है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे घरों के अंदर, महल्लों के अंदर ड्रग पेडलर्स के ज़रिए इस मूजी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। और ये एक बच्चा जिस घर में ये इसमें जाता है, मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली मेरी फैमिली के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरह वो पूरा घराना सफ़र होता है। तो उसके ऊपर 2 दिन से क्रैकडाउन, और ये भी इस तरह का ऑपरेशन पहली दफ़ा हो रहा है, और इसमें कोई भी सिफारिश के लिए भी फ़ोन कर रहा है तो वो भी उतना ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, उसके ऊपर भी वही ऑपरेशन हो रहा है। तो ये ज़ीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, करप्शन के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है कि जो महकमों के अंदर जहाँ लोग जाएं NOC बनवाने तो पहले उस माफिया से निमटना पड़ता है, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। तो ये दूसरे मुल्कों को देखते हुए टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लोगों को कुछ ही दिनों में वो एक प्रोग्राम सिटीजन्स के लिए वो प्रोग्राम है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक वक्त में शुरू किया था जब ये उनको शिकायत आई थी, और एक सेल भी उन्होंने वज़ीर आला हाउस में, लेकिन ये वाला ज़रा हमने टेक्नोलॉजी वाइज सिटीज़न के लिए इसको ओपन करेंगे, आप रिपोर्ट करेंगे और हम एक्ट करेंगे। मैडम ये बताइए कि
दिन हो गए ना, बड़े दिन हो गए ना, गल नहीं हुई मेरे नाल। एक शख्स जेल में है, वहाँ पे तो कहा जाता है कि पाबंदी है, लेकिन अब जो भी आ रहा है मुलाकात कर रहा है, सियासत चल रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो लोग उनको वो सहूलत दे रहे हैं, ये सवाल उनसे बनता है कि अगर आप दहशतगर्द को, जिसको भी आप कह रहे हैं दहशतगर्द, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उनको कोई भी दहशतगर्द है तो वो इक्वल मेरे ख्याल में उनको लॉ होना चाहिए। और आपने देखा है कि मुल्क के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2013-14 में जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक पूरी फ़ैसला कुन जंग लड़ी थी, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और यही मुल्क था कि हर रोज़ दहशतगर्दी का धमाका होता था और इतना रैम्पेंट टेररिज्म था। लेकिन पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, नेशनल एक्शन प्लान आया, CTD बने, पंजाब वो वाहिद सूबा है जो आज तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में शहबाज शरीफ साहब के जो विज़न था उस वक्त, जो नवाज़ शरीफ साहब ने दिया, वो बना। सूबे में कुछ सूबों में अभी भी नहीं बना हुआ, और जब उसकी तरफ निशानदही करो तो कहते हैं जी ये सूबाइयत का कोई इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन किसी भी माशरे के लिए महफूज होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी से आपकी इकॉनमी जुड़ी है, आपका रोज़गार जुड़ा है, आपके मुल्क की बका जुड़ी है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वज़ीर आला पंजाब ने कल एपिक्स कमेटी को पहली दफ़ा बतौर वज़ीर आला हेड किया था, और उसका पूरा आपने उनकी विज़न भी सुना। तो इंशाल्लाह यही विज़न है, इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे और आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। जी, उसमें वज़ीर आला पंजाब को पता चला और उनके पास इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई और उन्होंने सेंटर्स में गए, उन्होंने देखा तो उसके ऊपर एक, ये सारा ऐसा नहीं है लेकिन जिन जिन सेंटर्स के अंदर मौजूद है तो वहाँ भी वज़ीर आला पंजाब ने अब ये हदायत की है कि अगले पेपर्स जब वहाँ हों तो कैमराज़ और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ पूरी विजिलेंस हो, जैसे सेफ सिटी का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करें। मैडम, अभी आपने कहा कि बैटरी डॉक्टर्स का बड़ा इशू है,